الشیخ منیر احمد عمری حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے نصیحتی کلمات سے ہمیں نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز صدر جلسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام، ذمہ داران ادارہ، طلباء اور ان کے جو سرپرست نگران، جو بھی لوگ ماں باپ حاضر ہوئے، تمام لوگوں کو آج کے اس سالانہ اجلاس میں اپنی طرف سے آپ کی حاضری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو آج کا یہ جلسہ جس میں حاضری دے کر بہت خوشی ہوئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس مدرسے کو الگ الگ طریقوں سے ناکام کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور خاص کر کے ہمارے غلام صاحب کی جو ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، ایک طرف اپنی جو ہے یونیورسٹی میں پڑھانے کی ذمہ داری، پھر اس ذمہ داری کو لے کر لگ بھگ 20 سال ہو گئے جب میں ضلع کا امیر تھا، اس وقت مدرسہ کی ذمہ داری میں آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں نے جو مظاہرہ بھی یہاں کیا ہے الگ الگ زبانوں میں، اس کے لیے بچوں کے ساتھ ساتھ میں اساتذہ کو بہت زیادہ مبارکبادی دیتا ہوں کہ جس لگن کے ساتھ، جن عناوین کے اتفاق کے ساتھ ان لوگوں نے آج کے سلگتے ہوئے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کا انتخاب کر کے یہاں ان کو مضامین دیا گیا۔ آج یہی چیز ہونی چاہیے، اس لیے کہ پہلے علم کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، حالانکہ یہ ہماری تقسیم نہیں ہے بلکہ انگریزوں کی تقسیم ہے، تاکہ مسلم قوم کو دنیا سے الگ کر کے ہمیں دکھایا جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب یہ عبادت کیسے کی جائے؟ اب یہ جو میں مائک لگایا ہوں اس کا استعمال مجھے نہیں معلوم ہوتا تو میں اس کو کیا کروں گا۔ یہ ایک واقعہ کو میں پڑھا ہوں، سعودی میں جو سب سے پہلے کوئی آدمی باہر ممالک میں گئے تھے، تو وہاں آنے کے بعد ایک بڑی مرسیڈیز بینز کار لے کر آئے، تو وہاں ایک بدو علاقہ تھا، ان پڑھ لوگ تھے، وہ بھی جانتے نہیں تھے۔ وہ لوگ کیا سمجھے ان کے پاس جو اونٹ ہوتا ہے، جو گھوڑا ہوتا ہے، جو خچر ہوتا ہے، ویسا ہی ایک سواری ہے، اس کے لیے سامنے لا کر گھاس پیش کی تو وہ نہیں کھا۔ تو معلوم ہوا کہ جانکاری ایک عام چیز ہے، تو جو سب سے پہلی وحی جو ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ تو پڑھنا کس کے ذریعے سے شروع کرنا چاہیے؟ باسم ربک الذی خلق، اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ابھی ہمارے جو مسجد ہمارے ادارے کے ذمہ دار ہیں عبداللہ، ان کے زبان سے جو بات نہیں نکلنی چاہیے تھی نکل گئی۔ اصلی تعلیم اور دینی تعلیم، یہ جو چیز ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی شروعات کی، سب سے پہلے جو پہچان ہمیں کرائی کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک خالق ہے جو کریٹر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دوسری جگہ فرماتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو یہ منیمم جانکاری حاصل کرنی چاہیے، ہم جس شخصیت کو، جس ذات کو، شخصیت نہیں جس ذات کی عبادت کرنے والے ہیں، تو اس کے تعلق سے کیا کیا جانکاری ہونا ہے، وہ ساری معلومات حاصل کرنا ہے۔ تو آپ جو بچے ہیں، آپ کے جو ذمہ دار ہیں، وہ بڑے قابل تحسین ہیں، وہ مبارکباد ہیں کہ آج دنیا کے لوگ سارے دنیا ایک طرف تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے بے دینی کی طرف، تو آپ لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ کر جو انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ
اس راستے کو اختیار کر کے آپ لوگ یہاں آ کر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ کو جہاں لوگوں کے ماحول کے اعتبار سے دنیاوی تعلیم بھی مل رہی ہے اور دینی تعلیم بھی مل رہی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو جاننا چاہیے آج جو صحیح ترقی کیا ہے لگ 100 سال کے آس پاس، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک امی انسان کو آج سے 1450 سال پہلے اپنے پیدا کرنے والے خالق کی پہچان بھی کرائی اور ساتھ میں فوری باتیں بتا دیا کہ اس پہ ربی کا الذی خلق الانسان من علق۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں لاکھوں کے روپے خرچ کر کے اپنی عمر کی ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں کما کر جب وہ لوگ اس آیت کی تلاوت پڑھاتے ہیں، مطالعہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا یہ حصہ ہمیں پہلے ہی مل گیا ہوگا تو ہم لوگ ہماری زندگی کے وقت کا بہت سارا فائدہ اٹھا لیے ہوتے اور بہت سارا ریسرچ جو ہے بغیر پیسے خرچے کیے کہ حاصل کیے ہوتے۔ تو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو لہٰذا آپ لوگ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ دینی تعلیم بھی ہے، یہ دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پہلے ہی وحی کے ذریعے سے ایک ڈاکٹر کا جو علم ہے، ایک بڑے سائنٹسٹ کا جو علم ہے، اس معیار تک ہمارے اس اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان قوم کو بہترین امت بنا کر اس معیار تک پہنچا دیا۔ بھلا بتائیے کہ ایک عام ان پڑھ انسان کے زبان سے اس زمانے میں جبکہ وہاں مکے کے لوگوں میں کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں انسان کے تخلیق کے بارے میں کہ خون کے جمے ہوئے لوٹنے سے پیدا کیا گیا ہے بتانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیس میں ربی کا الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، ویسے میں یہاں کا علاقے کا آدمی ہوں، مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے، جو بھی مجھے موقع دیا گیا اس کا شکریہ۔ تو آپ بچوں سے گزارش ہے کہ دل لگا کر پڑھیے، وقت کی اہمیت کیجیے، آپ کے پیچھے جو ادارے کے ذمہ دار آپ کے اساتذہ اور ساتھ میں جو ذمہ دار محنت کر کے پیسہ وصول کر کے لا رہے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے یہاں سے پڑھنے کے بعد ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہاں آ کر بڑے ہی اس علم کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنا بلکہ قوم میں جانا، ہر پیغمبر وہاں گئے اور اپنی قوم کو ہدایت کے لیے بنائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اگر ہمارے علاقے کی مسجد میں امام کی اور وہاں اصلاح کرنے کی ضروری ہے تو وہاں چھوڑ کر ہمیں سعودی چلے جانا، کسی اور علاقے میں جانا، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کے پیچھے جو محنت لگائی جاتی ہے ہر ایک کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنی قوم کو رہنمائی کریں، ان کو آگے لے جائیں۔ شکریہ کہ موقع مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے ذمہ داروں کے اساتذہ کے تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ویسے ہی جو لوگ مہمان ہمارے اس ادارے کے دعوت پر لبیک کرتے ہوئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفروں کو آسان بنائے اور ان کے صحتوں کو اچھے سے اچھا رکھ کر ان سے اور مزید کی خدمات دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔